السلام علیکم ناظرین و حضرات، دا فیکٹو فیکٹری میں آپ کا خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایڈولف ہٹلر کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ ایڈولف ہٹلر ایک نہایت ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ 20 اپریل 1889 کو آسٹریا میں پیدا ہوا۔ اس نے ویانا کے کالج فائن آف آرٹس میں داخلے کے لیے درخواست کی، لیکن کالج کے معیار پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے داخلہ نہ مل سکا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا گیا اور جرمنی کی فوج میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس نے پہلی جنگ عظیم میں محض ایک سپاہی کی حیثیت سے ہی فرائض سر انجام دیے، کیونکہ اس کے افسران کے نزدیک ہٹلر میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی، اس لیے مزید ترقی نہ کر سکا۔ 1919 میں ہٹلر نے جرمنی کی ورکر پارٹی میں رکنیت حاصل کر لی۔ یہ پارٹی 1920 میں نیشنل سوشلسٹک جرمنی ورکرز پارٹی بنی۔ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ 1921 میں اس پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی مضبوط ہوتی گئی اور 1930 میں جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ پھر 1933 کے الیکشنز میں نازی پارٹی اکثریت تو حاصل نہ کر سکی، لیکن سب سے بڑی پارٹی ہونے کے ناطے صدر نے ہٹلر کو حکومت تشکیل دینے کی دعوت کر دی اور ہٹلر ملک کے اعلیٰ ترین عہدے یعنی چانسلر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے اپنی پارٹی نازی کو فروغ دیا اور اپنے مخالفت کو زیر کرنے کی ہر کوشش کی اور عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا اور بے شمار ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ اپنی قوم کو اس نے اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے کہا، وہ دنیا کی عظیم ترین اور فاتح قوم ہے۔ اس طرح جرمنی کے لوگ ہٹلر کے گرویدہ ہو گئے۔ 1939 میں ہٹلر نے اپنے جارحانہ ہتھکنڈے پولینڈ کی طرف بڑھا دیے، جس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم کی نوبت آئی۔ اگر تاریخ کی ورقہ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہٹلر کو کئی خطوں میں منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بعض دنیا کے تاریخ دان اسے ایک شاطر، قابل اور ذہین انسان کے جانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے نہایت پر اثر تقریر کرنے کا ماہر تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا ثابت ہوتے تھے اور انداز و بیان اتنا دلچسپ اور سحر اندیز ہوتا تھا کہ تمام لوگ محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کا منشور اور اس کے نظریات تھے، اور پھر آگے چل کر انہی نظریات کی بنیاد پر جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے اور پھر ہٹلر کا دنیا کی بدترین شخصیتوں میں شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت اور گالی سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام میں ہٹلر کو بھی اسی طرح شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جرمنی کی ایک قوم آج بھی اپنے اجداد کی غلطی پر نادم ہے اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معینے بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ میں تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا خون بہایا، اور اسی نسل کشی کو یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کے حوالے سے ہم آپ کو الگ سے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے، جس میں ہم آپ کو ہولوکاسٹ کے حوالے سے تمام تفصیلات بتائیں گے۔ دوسری جنگ عظیم کے آخری دنوں میں 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے برلن میں اپنی جان بچانے کے لیے زیر زمین پناہ لی اور نئی نویلی دلہن ایوان براؤن کو شریک حیات بنایا، لیکن چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ 30 اپریل 1945 کو ہی خودکشی کر لی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے